نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے، یہ جو آیت مقدسہ مبارکہ قرآن حکیم سے ہم نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس کا ایک خاص پس منظر میں چونکہ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا افتخار احمد افی صاحب کی، جس میں وہ ایک خاتون کا واقعہ سنا رہے تھے جو انگلینڈ میں تھی، ان کی 4 بیٹیاں ہو گئیں، اور اس سے پہلے کہ کچھ معاملات کا ذکر کرتے تھے، تو وہ تو خیر کافی لمبی انہوں نے ان کی سٹوری سنا رہے تھے۔ تو اس کا جو مرکزی نقطہ تھا، اس کے 2 پہلو ہیں، فی الحال ہم آج آپ سے ایک پہلو پہ بات کریں گے۔ ایک پہلو تو یہ تھا جادو ٹونے والا، کہ ان کے گھر کے آگے سیڑھیاں پڑی تھی اور مصر پڑے تھے، تو یہ تھا اور وہ تھا، تو ان کو اپنی چچی پہ شک تھا ان خاتون کو، تو وہ یہ کہانی افتخار صاحب کو، افی صاحب کو سنا رہی تھی۔ تو وہ جیسے کہ ان کا یہ بڑا زبردست ایک اچھا ہے، اس میں معاشرتی خرابیاں، معاشرتی اور سماجی مسائل کو جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ الگ الگ پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں وہ لوگوں کو کہانیاں سنا کر اس کے اندر پھر اپنی طرف سے بھی ان کی تربیت اور رہنمائی کرتے ہیں، اور عوام کے لیے بھی اس میں بڑے سارے سبق ہوتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین جو ان کی یہ کہانیاں سنتی ہیں، تو اگر تو وہ اصلاحی نقطہ نظر سے سنیں، سمجھیں اور واقعات کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی ازدواجی زندگی، ان کی سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، اور جو ہمارے جو آپس میں رشتہ داروں کی عزیز و اقربا والی جو زندگی کے پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں میں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔ تو مجھے بھی جب موقع ملتا ہے تو میں سن لیتا ہوں، اس میں اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہم بھی یہ اللہ رسول کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے، جو دین کے بارے میں پتہ ہے، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا جائے، تاکہ جو ہمارا کام ہے کہ ہم پہنچا دیں جس حد تک ہمارا دائرہ کار ہے۔ آگے جو اس سمجھنے والے کی مرضی ہے، وہ کچھ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ایک جادو والا پہلو تھا اور دوسرا بیٹیوں والا پہلو تھا۔ ان کی خاتون کی 4 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے وہ جو واقعہ سنایا، تو اس میں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ افتخار صاحب کی ان خاتون نے ان کو بتایا کہ ان کو پہلے بیٹی ہوئی، پھر دوسری بیٹی ہوئی، پھر انہوں نے اس کا چیک اپ کروایا، تو پھر بیٹی کا بتایا، تو انہوں نے کہا یہ ہماری وہی چچی ہیں جو ہم پر جادو کرتی ہیں، اور جادو کے نتیجے میں ہماری جو کک بندھی ہوئی ہے، سو بدلی ہوئی ہے، اور یہ ہے، اور بیٹے باندھے ہوئے ہیں اور بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں شاید دوسرے چینل پر، کہ بھئی بیٹیاں اور بیٹے، اس میں پہلی تو بات یہ کہ جو لوگ، اور تو خیسے تو ان کے شوہر جو تھے وہ اس بارے میں ان کو بوڑھے الزام نہیں ٹھہراتے تھے کہ خاتون کا قصور ہے یا کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ البتہ وہ جو خاتون تھی وہ خود اس وہم میں کا شکار تھیں، اس نفسیاتی مسئلے کا، جو وہم یا نفسیاتی مسئلہ، یہ جو جادو ٹونا وغیرہ کے بارے میں جو ہمارے تصورات قائم ہو گئے ہیں لوگوں نے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک بڑی تفصیل سے ایک الگ ویڈیو کریں گے، جس میں اس کے جو بنیادی، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے، جو فلسفہ ہے، اور جس طرح اس کو ہم مذہب کے نام پر اور مذہب کو بیچ میں لا کر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے۔ تو بہرحال وہ خاتون گئیں اور انہوں نے جا کر کسی بابا جی کے پاس گئیں، تو انہوں نے ان کو یہی کہا، اس نے کیا، اس نے کیا، جیسے ان کی وہ روٹین ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ان سے اچھے خاصے پاؤنڈ لاکھوں میں لے لیے، ایک دفعہ لے لیے، تیسری بیٹی کی دفعہ نہیں، انہوں نے کہا یہ کر دو تعویذ، وہاں دبا دو، یہاں دبا دو، اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن پھر بیٹی ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو تمہارا قصور ہے، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، تو اب اگلی دفعہ جو ہے نا، اور دوسرا یہ کہ تمہاری چچی جو ہے نا، وہ بہت زیادہ ظالمانہ قسم کا کالا جادو کرتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ تمہارا کام نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے اب آپ کو نئی فیس دینی پڑے گی، نیا آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا۔ تو چوتھی دفعہ پھر ان کی بیٹی ہو گئی۔ تو وہ بیچاری ایک تو
ایک ہمارے ویسے تو یہ ہر انسان کو، مرد کو عورت کو خواہش تو ہوتی ہے بیٹے کی، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو جس طرح زندگی کے معاملات میں، دوسرے معاملات میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اسی طرح ایک انسان کسی بھی معاملے میں کوشش کر سکتا ہے کسی حد تک کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی جو ضروری ذرائع اختیار کر سکتا ہے وہ کر لے. اچھا، اب وہ انہوں نے پھر دوبارہ ان کو چوتھی بیٹی کی طرف بھی پیسے دیے اچھے خاصے، پھر ان کا کام نہیں ہوا. پھر انہوں نے ان کو الزام دیا کہ تمہاری چچی جو ہے نا وہ زیادہ سخت کالا جادو کرتی ہیں. تو جادو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بارے میں جو ہمارے جو اس چیز کو پروموٹ کرنے والے حضرات ہیں، جو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، ان حضرات کی بھی تربیت کرنے کی کچھ ضرورت ہے. ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے. اس کے حوالے سے سنا تو ہے کہ قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن قانون کیا کرے گا جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کی ذہن سازی نہیں کریں گے، لوگوں کی اصلاح نہیں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں. اور بتانے والے تو خود ان مسائل کا شکار ہیں کہ وہ خود ڈرتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا وہ آیت مقدسہ مطہرہ، اس سلسلے کو، اس آیت مقدسہ کو قرآن حکیم کی روشنی میں، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا رب ہمیں بتاتا ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہونا چاہیے. لیکن اگر اللہ کے کلام پر ہمیں یقین نہیں ہے اور پھر ہم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل ہی پیدا ہوں گے. اور معاشرہ جو اسلام چاہتا ہے کہ امن کا گہوارہ بن جائے، یہ امن کا گہوارہ بننے کے بجائے یہ جو گجدال کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے تصورات، جو جعلی جھوٹے خیالات قائم کر لیے ہیں لوگوں نے، ان کی اصلاح کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت مقدسہ میں، یہب، وہ دیتا ہے، وہ عنایت کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہے. تو مسلمان کا کام عقیدے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے. تو اگر ہم اسلام پر اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر پر ہمارا جب یقین ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی کمی، کوئی اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن خود چیلنج کرتا ہے پوری دنیا کو کہ اس طرح کی ایک آیت لے کے آؤ، تو وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے بعد بھی جب کہ ہم قرآن ہمیں واضح لفظوں میں آیات بینات میں، محکمات کی صورت میں واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے جس کو بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو کون ہے؟ یہ اللہ ہے. تو اللہ پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کریم پر اپنا ایمان، عقیدہ، یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو تقدیر ہے، یہ جو مقدر ہے، وہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کا بنایا ہوا ہے. اس میں انسان اس کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، آہوزاری کر سکتا ہے، سجدہ ریز ہو سکتا ہے، گڑ گڑا سکتا ہے، رو سکتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا، التجا ہی کرنی چاہیے. اور کسی کو اس کے بارے میں اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. وہ بیچارہ خود کیا کر سکتا ہے؟ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. جو تم سے پیسے اینٹ کر اور جھوٹے سچے ایسے معاملات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدی.